السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک اور بہترین بیان لے کر آ چکے ہیں مولانا طارق مسعود صاحب کے ذریعے سے، جو ہے کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، جسے کہ دا بگ بینگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو اس چیز کا علم ہو جائے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے مختصر واقعات بیان کیے اور پھر بتایا کہ اس کائنات میں جزوی تباہیاں بھی آئی ہیں اور ایک ایسی تباہی آنے والی ہے جس سے پوری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، سور میں پھونکا جائے گا ایک بار کا پھونکنا۔ اس سے ہوگا کیا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَا، کوٹ کے رکھ دیا جائے گا، دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ میں۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات ایک دھماکے سے بنی ہے۔ اب یہ تو سائنسدان ہی بتائیں گے کہ صحیح کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ بنی ایک دھماکے سے ہو یا 6 دھماکوں سے، تباہ ایک ہی دھماکے سے ہوگی۔ جیسے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا، کہ جو پہلا دھماکہ جس سے یہ کائنات ٹوٹ کے ایک دوسرے سے الگ ہوئی، اس میں 1 سیکنڈ میں جتنی تبدیلیاں ہوئی تھی نا، اس دھماکے کے پہلے سیکنڈ میں کروڑوں سالوں میں وہ تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں۔ 1 سیکنڈ میں جو تبدیلی ہوئی تھی۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، قرآن کہتا ہے آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے بنایا۔ بِأَيْدٍ یہ کنایا ہے مضبوطی سے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں۔ قرآن میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو بالکل آج کی سائنسی تھیوری سے میچ کرتی ہیں۔ اگرچہ سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کو خام خواہ میں کشید کے سائنس پہ لے کے جانا یہ ٹھیک عمل ہے نہیں، کیونکہ جو جس چیز کا موضوع ہوتا ہے نا اس کو وہیں رکھنا چاہیے۔ تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں، آج کچھ ہے کل بدل جائے گی۔ لیکن 2 آیتیں ایسی ہیں جو آج جو اس کائنات کے بارے میں جو بہت ہی مشہور تھیوری ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل اللہ نے اس کو بیان کیا ہے 1400 سال پہلے۔ ایک تو یہ کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ زمین اور آسمان بند تھے، ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا۔ اب جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے بند تھے، یعنی ان میں پانی نہیں برستا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، ہم نے کھول دیا، فتق پھاڑ ڈالا، کھول دیا۔ لیکن اس تفسیر میں بھی تھوڑا سا تکلف ہے کہ بند کا مطلب یہ تو نہیں کہا کہ پانی بند تھا، لیکن اس سے اتنا اشارہ بہرحال ملتا ہے کہ کائنات، آسمان زمین ملے ہوئے تھے۔ تو اگر یہ تھیوری درست ہے، بگ بینگ تھیوری واقعی درست ہے، تو پھر قرآن کی آیت اس کی بہت بڑی دلیل بن سکتی ہے کہ ہم نے اس کو کھول دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہم نے۔ یعنی کائنات تو پھٹ گئی ایک دھماکے کے ساتھ یا بغیر دھماکے کے، وہ تو پھیل گئی، لیکن حیات ہم نے کس میں رکھی؟ پانی میں۔ تبھی کہتے ہیں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے۔ ہم نے پانی سے پیدا کیا، ہر زندہ چیز میں پانی کا عمل دخل ہے۔
تبھی سائنسدانوں کو زمین کے علاوہ کہیں اور حیات نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پانی مارکیٹ سے شارٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ تو متشابہات میں سے، اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانے، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے پہلے پانی بہت تھا، جتنا ابھی ہے نا اس سے بھی زیادہ تھا۔ وہ پانی سمٹ کے کم ہوا ہے، باقی کہاں شارٹ ہو گیا اللہ ہی جانے۔ تو پہلے پانی ہی پانی تھا، اللہ نے زمین کو بنایا پانی، اور پانی میں اللہ نے حیات پیدا کی، اور پانی میں اتنی اسپیڈ سے حیات پیدا ہوتی ہے کہ آپ کہیں پانی کھڑا ہو فوراً وہاں جرمز پیدا ہونا شروع۔ اب ملحد جو ایتھیس لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں دیکھو جیسے اس میں خود بخود جرمز پیدا ہو سکتے ہیں تو انسان بھی خود بخود پیدا ہو سکتا ہے۔ تو بے وقوفوں، تم جو دعویٰ کرتے ہو کم بختو، وہی دعوے کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہو۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے کہ جو دعویٰ کرے دلیل میں اسی دعوے کو پیش کر دے۔ میں نے دعویٰ کیا اس آدمی نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں، عدالت کہے گی دلیل پیش کرو، میں کہوں گا جیسے کہ اس آدمی نے میرے 50,000 روپے کھائے ہیں۔ تو جیسے بغیر دلیل کے آپ اس بات کو مان رہے ہو کہ اس نے 50,000 روپے کھائے ہیں، تو آپ بغیر دلیل کے اس کو بھی مان لو کہ اس نے 1 لاکھ روپے، تو عدالت کہے گی ہم کب مان رہے ہیں کہ اس نے، یہ بھی تو محتاج دلیل ہے نا۔ اور اس سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ میں یہ کہوں اس نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں، آپ کہیں دلیل کیا ہے، میں کہوں چونکہ اس نے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں، کیونکہ کھائے ہیں، یہ واقعہ سچا ہے، سچا واقعہ دلیل ہوتی ہے اس کی کہ جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے۔ تو اب یہی تو سوال ہے، ہم کہتے ہیں ایک جرثومہ جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اس کی ساخت اتنی پیچیدہ ہوتی ہے، اتنی پیچیدہ، آپ کیا سمجھتے ہو جانور چھوٹا ہوتا ہے تو سادہ ہو جاتا ہے وہ؟ دیکھو بڑے بڑے جسم بنانا، ان میں مشینری کو فٹ کرنا یہ آسان سمجھا جاتا ہے، چھوٹی، جب یہ ہم جب سائنس پڑھتے تھے ایک عجیب سی وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی یار، پتہ نہیں ایک چیز ایجاد ہونے سے سائنسدانوں کا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، چھوٹی سی، نہیں ایٹم نہیں یار، ابے بیکٹیریا سائنسدان تھوڑی ایجاد کریں گے، وہ بھول کے ذہن سے نکل گیا، اس کی وجہ سے نا چیزوں کا حجم چھوٹا ہو گیا ہے۔ یعنی پہلے بڑے بڑے بلب ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے کالو کے لیٹر، کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں، کالو کے لیٹر بڑے بڑے ہوتے تھے، ریڈیو بڑے بڑے، تو ایک چیز ایجاد ہوئی تھی جس سے یہ ساری چیزیں، وہ لفظ ذہن سے نکل گیا۔ نہیں مائکروسکوپ نہیں، وہ تو خوردبین ہے، نہیں چلیں خیر۔ تو وہ ترقی ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز میں سب کچھ ڈال دیا۔ اب آپ دیکھو مچھر کا اتنی سی کھوپڑی، یہ ایک آنکھ ڈیجیٹل کیمرہ ہے، آج تک بالکل اس جیسا کیمرہ اب تک نہیں بن سکا ہے، اور یہ 2 فٹ ہو گئی ہمارے کھوپڑی میں، اس کی ایڈجسٹمنٹ اور مشکل ہے، 2 کیمرے فٹ کرنا ہے بھائی، اور دونوں کام سیم کر رہے ہوں، ذرا سا دائیں بائیں ہو تو سیٹنگ آؤٹ۔ ڈیجیٹل کیمرہ اتنا چھوٹا بنانا کہ ایک مچھر کے سر میں 100 کیمرے فٹ ہو جائیں، مچھر کے سر میں 100، اور بعض کہتے ہیں 400، واللہ عالم، کم سے کم 100 کی رپورٹ ہے۔ مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں، 100 آنکھیں، اور خون پینے کا سسٹم اس کا اتنا پیچیدہ ہے، بڑے تمیز سے اس کو خون پینا سکھایا گیا ہے۔ جو لوگ بھی دنیا میں خون پیتے ہیں نا تمیز سے ہی پیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا خون پی جاتے ہیں۔ وہ پہلے ایک ٹیکہ لگائے گا آپ کے مچھر، اس ٹیکے سے کیا ہوگا، بلڈ نکلنا شروع، بلکہ پہلے سن کرنے کا ٹیکہ لگائے گا تاکہ آپ کو احساس نہ ہو، ورنہ تو وہ جیسے ہی سرنج داخل کرے گا آپ تو چیخ مارو گے۔ وہ ایک ٹیکہ لگائے گا سن کرنے کے لیے، یہ ارتقاء کا ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے، اس کی سونڈیں کہاں سے نکل گئیں،
پھر ایک ٹیکا پہلے سن کرنے کے لیے لگائے گا، پھر دوسرا ٹیکا لگائے گا، سوراخ کرے گا، پھر تمیز سے کپا ہو جائے گا پھول کے. یہ جو آپ کو خارش ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ خون نکالنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ اس نے جو کیمیکل چھوڑا ہوتا ہے نا سن کرنے والا، وہ بعد میں خارش کرتا ہے آپ کے. اور مچھر کی مادہ خون پیتی ہے. سوچو جب آپ کا اتنا خون پی رہی ہے تو مچھر کا کتنا پیتی ہوگی، اپنے ہسبینڈ کا. کیا خیال ہے بھائی، اپنے شوہر کا کتنا پیتی ہوگی. تو اتنی چھوٹی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں، یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہیں. تبھی تو قرآن جگہ جگہ سوال کرتا ہے کہ ان سے پوچھو کون ہے جس نے آسمانوں کو بنایا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ خود بخود نہیں بن گئی، یہ زندگی کے لیے انتہائی سوٹیبل جگہ ہے. جائے قرار کسے کہتے ہیں یار؟ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو، یہاں اسٹے کرتے ہیں. روڈ پہ تھوڑی اسٹے ہوتا ہے. اسٹے ایسی جگہ پر ہوتا ہے جو مسافروں کے لیے قرار گاہ بنائی جاتی ہے. آرڈر پہ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں، خود سے ہوٹل وجود میں نہیں آ جاتے. دھماکہ ہوا تھا تو اتفاق سے موٹر وے پر 20 ہوٹل وجود میں آ گئے، واش روم بھی بن گئے بھائی، 20 ہوٹل بھی وجود میں آ گئے. یہ دھماکوں کے نتیجے میں نہیں ہوتے، اور اگر ہوا تھا تو کیا گیا، یہ ہوا نہیں ہے. دھماکہ کرنے والا انتہائی العلیم القدیر. اللہ اپنی 2 صفات کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. دیکھو یہ عجیب دنیا میں نا کشمکش چل رہی ہے. الٹے منہ، اچھا قرآن جگہ جگہ گمراہی کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ الٹے منہ چلتے ہیں یہ. افمن یمشی مکبن علی وجہہ، بھلا جو شخص اپنے چہرے کے بل الٹا چل رہا ہے، یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہو گیا. ایک تو ہوتا ہے سیدھا راستہ، وہاں تھا، سیدھا جانے کے بجائے تھوڑا سا 45 کی زاویے پہ چل رہا ہے، یہ بھی الٹا کہلائے گا، مگر بہت زیادہ الٹا نہیں. قرآن کی بلاغت دیکھو. اور اب یہ بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو چیز جس کی دلیل بنتی ہے، یہ لوگ اسی چیز کو اس کے نہ ہونے کی دلیل بنا لیتے ہیں. میں نے دعویٰ کیا انہوں نے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں، جج کہتا ہے گواہ لے کر آؤ، میں 20 آدمی لے کر آ گیا، انہوں نے کھائے ہیں. جج کہہ رہے چونکہ 20 آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کھائے ہیں لہذا نہیں کھائے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں کھائے ہیں. ابے اس کا مطلب یہ کہ کھائے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. وہ کووڈ جب آیا تھا نا تو سارے ڈاکٹر کہہ رہے تھے بھائی یہ سچی مچی کا ہے، تو لوگ کہہ رہے تھے یہ سب بکے ہوئے ہیں. یعنی دلیل یہ ہے کہ سارے ڈاکٹر کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی وبا ہے لہذا یہ کیا ہے؟ وبا نہیں ہے. ابے پاگل ہو گئے ہو یار تم. یہ ہماری قوم کا المی ہے، ابھی بھی ہیں ایسے لوگ. چونکہ سارے علماء کہتے ہیں یہ حلال ہے، 2-4 اسکالر اٹھ کے کہیں گے یہ کیا ہے؟ حرام. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں سچے، اور یہ مولویوں نے تو پیسے کھائے ہوئے ہیں. یعنی دلیل کو، جو دلیل ہے اسی کو نہیں مانتے. سارے مولوی، سارے علماء، سارے مسلک کے علماء کہہ رہے ہوں گے، ایک بات بیان کر رہے ہوں گے، بھئی یہ یوں ہے. ایک اسکالر اٹھے گا بولے گا یوں نہیں ہے، اور کہے گا یہ سارے جھوٹے ہیں. لوگ کہیں گے یہ ہے حق پرست. ابے یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے. یہ شیطان کرتا ہے یہ کام. ملحد بھی یہی کرتے ہیں. یہ سائنس خدا کے وجود کی دلیل ہے، اور یہ کہتے ہیں سائنس اور خدا میں ٹکراؤ ہے. خدا سائنس کو نہیں مانتا، مذہب سائنس کو نہیں مانتا. مذہب کے برحق ہونے کی دلیل سائنس ہے. لیکن جب آپ کی کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے، بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کے طاقتور ہونے کی دلیل ہیں. اس کی بھی دلیل ہے کہ کسی نے بنایا ہے، اور اس کی بھی بنانے والا معمولی نہیں ہے. العلیم القدیر، علم بھی کامل، طاقت بھی کامل. لیکن آج یہی سائنس انسان کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہی ہے. اس کو قرآن کی اب میں بلاغت بیان کرتا ہوں. قرآن کیسی بلاغت بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، آپ سیدھے ٹریک پہ جا رہے ہیں. ایک غلط ٹریک پہ وہ بھی ہوتا ہے جو 45 پہ جانا شروع ہو جائے. وہ بھی غلط ہے کہ نہیں ہے؟
ایک اس طرف 45 پہ جائے گا وہ بھی غلط ہے 45 پہ. ایک یہ ہے کہ 180 پہ چلنا شروع ہو جائے, یہ بھی غلط ہے, الٹا جا رہا ہے نا بالکل, اور اس کو کہہ رہے ہیں میں بالکل سیدھا جا رہا ہوں. تو عقل ماتم کرے گی کہ نہیں کرے گا؟ تو جا ادھر کو رہا ہے بھائی, تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہم کہتے سے ٹرن مار کے جانا چاہتا ہے, یہ انڈا موڑ ادھر ہے, ادھر سے گھوم کے وہاں سے ڈسکو سے ہوتا ہوا جائے گا. یہ ڈسکو موڑ ہے نا ادھر, 2 منٹ کی چورنگی بھی ہے. یہ لوگ بیان سنتے کہتے ہیں کس قسم کی چورنگی ہیں, ادھر 2 منٹ کی چورنگی ہے, انڈا موڑ ہے, ڈسکو موڑ ہے, ناگن چورنگی ہے. سرجانی تو وہ تو مشہور نام ہے نا, ناگن, انڈا موڑ, یہ لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہے. تو 180 کے ڈگری پہ آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہو اور آپ بول رہے میں انڈا موڑے جا رہا ہوں, وہ ادھر ہے بھائی, تو کہاں جا رہا ہے؟ ادھر جا رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے چلتا آدمی پاؤں سے ہے نا, سر اوپر ہوتا ہے ٹانگے نیچے, یہ چل بھی سر کے بل رہا ہے یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہے. سر کے بل چلتے چلتے جا رہا ہے اور جا بھی کہاں کو رہا ہے؟ ادھر. افمن یمشی مکبا علی وجہہ, بھلا بتاؤ جو سر کے بل الٹا چلتا ہوا جا رہا ہو, اہدا وہ صحیح زیادہ سیدھے راستے پر ہے, امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, جو بالکل سیدھا سیدھا اسٹریٹ بالکل ایک سیدھے راستے پہ چلتا ہوا جا رہا ہو, دوڑتا ہوا جا رہا ہو, وہ کون منزل پہ پہنچے گا؟ یہ سورہ ملک میں اللہ سوال اٹھاتے ہیں. او بھائی یہ بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہیں. مان لو کوئی ہے بنانے والا, مچھر کی 100 آنکھیں اتنی زبردست طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی, اور ایڈجسٹ کس میں ہوتی ہیں؟ مچھر کے انڈے میں ہے بھائی. اتنا سا انڈا گندے پانی پہ تیرتا ہوا, اس سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں, نر الگ پیدا ہو رہے ہیں, مادہ الگ پیدا ہو رہی ہیں. شہد کی مکھی کے کتنے چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے, اتنا پیچیدہ نظام شہد کی مکھی کا. او بھائی یہ کیسے ارتقا کرتے کرتے ملکہ مکھی کیسے بن گئی؟ دیکھو یہ نا اتنے اس قدر الہاد پھیلایا جا رہا ہے نا یوٹیوب پہ. میں سنتا ہوں ایتھیس لوگوں کی تقریریں, بڑی سائنسی حوالے دیتے ہیں, حوالہ دے رہے ہیں کہ دیکھو فلاں جانور موو کر کے فلاں علاقے میں گئے تو اپنے آپ کو فلاں علاقے کے لحاظ سے ایڈجسٹ کیا, یہی ایوولوشن ہے, یہی ارتقاء ہے, ایوالو کر لیا انہوں نے. اس سے پتہ چلتا ہے ان جانوروں میں کیا آتی ہیں چینجنگ زمانے کے ساتھ ساتھ, تو یہ چینجنگ ہی ہوئی ہیں, ہو گئی, یہ بن گئے ہم. یہ تو خدا کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ نے جانور میں انسان میں ماحولیاتی تبدیلی کے لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. کیا اتنی صلاحیت رکھی ہے بھائی کہ آٹومیٹیکلی پوری شہد کی مکھیوں کا ایک گروپ وجود میں آ گیا, ملکہ, جبکہ اس میں عقل بھی نہیں ہے. ملکہ مکھی الگ, مزدور مکھی الگ, نر مکھیاں الگ, مادہ مکھیاں الگ. نر مکھیوں کی تعداد بڑھے گی تو ان کو قتل کرنے کے لیے مزدور الگ ہیں بھائی. اتنی یہ شہد کی مکھی میں کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ دیمک جب اپنا گھر بناتی ہے اس میں جو وینٹیلیشن کا انتظام ہوتا ہے نا, ہوا کے گزرنے کا, ٹیمپریچر, دیمک کا اندر سے جو گھر ہے نا اس کا ٹیمپریچر سیم رہتا ہے. ایسی کلاکاریاں دکھاتی ہے کہ انجینئر بھی حیران ہو جاتے ہیں. چاروں طرف سے بند ہوتا ہے نا اس کا جو غار بناتی ہے, لیکن وہ بند میں ہوا آکسیجن گزر رہی ہوتی ہے, ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے اس کا. ایسے خاندانی سٹائل سے بناتی ہے, ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. جو کیچوے ہوتے ہیں, چائنا میں ایک تتلی تھی, یا تتلی یا کوئی کیڑا تھا, چائنا والوں نے کہا کہ یہ ہماری خوراک جو کھیتوں میں پھل تیار ہوتے ہیں نا ان کا 5-10% تو یہی کھا جاتا ہے, اس کو مار کے ختم کر دو. انہوں نے کوئی اسپرے کیا, وہ ساری تتلیاں تھیں, یہ کیڑے تھے, وہ سب ختم. اگلی دفعہ پیداوار بہت ہی خطرناک حد تک گر گئی. وہ حیران ہوئے کہ اب پیداوار تو بڑھنی چاہیے, کیڑا تو 10% کھا جاتا تھا بھائی, یہ تو اور زیادہ. تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ کھاتا 10% ہے, لیکن جو جراثیم, جو کیڑے پیداوار کو نقصان پہنچانے والے تھے ان کو 90% کھاتا ہے یہ صحیح ہے نا. یعنی آپ کی پیداوار میں 10% کھائے گا, اور جو باقی پیداوار کھانے والے ہیں جیسے ایسے ہی ہے جیسے محلے کا بدماش ہے. محلے کا بدماش ہر آدمی سے ٹیکس لیتا ہے
اور پھر کسی بدماش کو نہیں آنے دیتا. لوگ کہتے ہیں یار اس کو دے دو, ہماری جان ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا. تو وہ غنڈہ ٹیکس لے رہا تھا. وہ کیڑا اللہ تعالیٰ نے فصلوں کی حفاظت کے لیے پیدا کیا تھا کہ بھائی تم نے, کیڑا تھا یا تتلی تھی کیا تھا مجھے یاد نہیں, اب ہمیں اس کا جس کو چھوڑو, پھر وہ ہر چیز پہ میم بن جاتی ہیں, مذاق آیا تھا دماغ میں. تو ٹھیک ہے نا, تو 10% کھا رہا ہے فصل کو, بچا کتنے کو رہا ہے, 90% کو بچا رہا ہے وہ, باقی سارے بدماشوں کو قریب نہیں آنے دے رہا. پھر انہوں نے وہ کیڑا پیدا کیا اس کے اندر, لائے کہیں سے جا کے, جوڑا لا کے ڈالا اس میں. یہ جو کیچوا ہے زمین میں پیدا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو زمینوں سے ختم کیا گیا تو پیداوار میں غیر معمولی کمی ہو گئی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے. اتنا پیچیدہ نظام ہے. نقصان والے جانور پیدا کیے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فائدہ مند بھی پیدا کر دیے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ نقصان والے پیدا ہی نہ ہوتے, اس کی بھی کوئی حکمت ہے, وہ تو تحقیق سے سامنے آتی رہیں گی یہ ساری چیزیں. سبحان الذی خلق الازواج کلہا, اللہ کہتا ہے اگر یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہوتا تو یہ نر مادہ جوڑے نہ بنتے, ایک ہی جنس وجود میں آتی. نر بالکل الگ چیز ہے, مادہ بالکل الگ چیز. سبحان الذی, 1400 سال پہلے سورہ یاسین کی آیت نازل ہو رہی ہے. پاک ہے وہ ذات, ہر عیب سے پاک ہے, تمام طاقتیں اس میں. خلق الازواج کلہا, جس نے ہر چیز میں پیر بنا دیے. مما تنبت الارض, زمین سے جو پودے اگتے ہیں ان میں بھی. حالانکہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی صحابہ کھجور کے پیر کو, نر مادہ کو جانتے تھے, اس کے علاوہ کو نہیں جانتے. اس کے علاوہ تو لوگ سمجھتے تھے سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, نر مادہ نہیں ہوتے ان میں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے مما تنبت الارض, زمین جو کچھ اگا رہی ہے اس میں نر مادہ ہے. ومن انفسہم, تمہاری اپنی ذات میں مرد اور عورت. ومما لا يعلمون, اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو یہ جانتے نہیں ہے, لیکن ان کا سسٹم بھی کس پہ چل رہا ہے, پیئرنگ پہ چل رہا ہے. پوری نظام پلس مائنس پہ چل رہی ہے پوری کائنات. حتیٰ کہ سائنسدانوں نے جب ایٹم کو توڑا ہے, اندر الیکٹران پروٹون نکلے ہیں, پلس مائنس چارج ہے ان کے اوپر, وہ بھی تو جوڑا ہی ہو گیا نا. آپ نے وہ کیمسٹری پڑھی ہوگی نا فرسٹ ایئر میں, پڑھ کے بلا دی. کراچی میں تو نہیں پڑھی ہوگی ویسے, اگر بھائی چھاپی تو ہوگی نا امتحان میں تو چھاپنے میں بھی تھوڑے بہت 2-4 چیزیں یاد رہ جاتی. وہ کیسے ایک بانڈ ٹوٹتے ہیں, ڈبل بانڈ ٹوٹا, سنگل بانڈ ٹوٹا, ہم پڑھتے تھے, اب کچھ یاد رہا نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے, ادھر 4 بڑھ گیا تو یہاں سے نکل کے ادھر چلا گیا, ادھر گیا تو یہاں سے نکل کے ادھر آ گیا. ہاں کچھ اس طرح کے. اب تو انعامی بانڈ ہی یاد ہے بس. ڈبل بانڈ ٹوٹا اور پتہ نہیں کیا ہوا, پھر تو پھر یہاں سے یہ بن گیا تو یہ بن گیا. چیزیں چینج ہو رہی ہیں. سارا سیٹ اپ کس پہ رکھا, پلس مائنس پیئرنگ پہ. پیئر بنا دی اللہ نے ہر چیز کے. یہ آٹومیٹک نہیں ہو سکتا بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. اتنا آٹومیٹک سسٹم یار عجیب چیز ہے. کوئی آٹومیٹک مشین ایسی نہیں ہے جس میں بٹن بھی دبانا نہ پڑے. بٹن تو دبائے گا نا اس کا. وہ مجھے ایک اکثر لطیفہ یاد آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے جنریٹر تو لائٹ جاتے ہی بٹن دبائے بغیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ان کا بٹن ایک دفعہ کوئی ہمیشہ کے لیے دبا کے چلا جاتا ہے. ایسے جنریٹر میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ خود آ کے لگ جائے اور بولے چونکہ گرمیوں میں ان کے یہاں لائٹ جاتی ہے تو میں اپنے آپ کو ماحول کے لحاظ سے آٹومیٹک کر رہا ہوں کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے, ہر گھر میں جنریٹر لگ گیا ہے, تو اب اپنے آپ کو ماحول کے لحاظ سے چینج کر رہا ہوں میں. اتنے خوبصورت جنریٹر اگر مارکیٹ میں خود بخود آئیں, جاپان کے سائنسدان نہ بنائیں, وہ تو پھر بنی ہوئی چیز ہو گئی نا. تو پاگل ہیں. تبھی قرآن کہتا ہے فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ, بلا جو اپنے چہرے کے بل الٹا چل رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے, یا جو سیدھا سیدھا عقل میں آنے والی باتوں کو فالو کر رہا ہے. او بھائی یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی. کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں, چینل کو بھی سبسکرائب کریں. السلام علیکم.